بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 189 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ الذین یتربصون بکم سے لے کر آیت نمبر 143 سبیلا تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت مع ترجمہ دیکھیے۔ الذین یتربصون بکم، اے مسلمانوں یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے، قالوا الم نکن معکم، تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامت، بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ یہاں سے منافقوں کی باطن، ان کی بد باطنی جو ہے اس کا بیان ہے۔ یعنی یہ وہ منافق ہیں جو تمہاری طاق میں رہتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تمہاری فتح ہوگی۔ اگر فتح ہو تو تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہمیں مال غنیمت دو۔ اور اگر کافروں کو کچھ ایسا مل جائے، یعنی کہ وہ کسی معاملے میں غالب آ جائیں، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں گھیر نہ لیا تھا اور ہم نے تمہاری مسلمانوں سے حفاظت نہیں کی اور مسلمانوں کی ضرر سے ہم نے تمہیں نہیں بچایا، تو ہمیں بھی حصہ دو۔ پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جی تفسیر دیکھیے۔ الذین بدل من الذین قبلہ، یہ پہلے جو الذین گزرا ہے اس سے بدل ہے یا صفت ہے، تو دونوں بنا سکتے ہیں۔ ما قبل میں جو الذین گزرا ہے، الذین یتخذون الکافرین یتربصون ینتظرون، انتظار کرتے ہیں۔ تربص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انتظار کرنا، طاق میں رہنا، کسی کی راہ دیکھنا۔ تو یہ تربص سے یتربصون مضارع کا صیغہ ہے۔ بکم الدوائر، جی ایک اور آیت کے قرینے سے صاحب جلالین نے یہاں پر دوائر محذوف نکالا ہے۔ اس کا مطلب ہے گردش زمانہ، یعنی تمہارے اوپر گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں کہ حالات تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ دوائرہ یہ دائرتن کی جمع ہے۔ مصائب، وہ مصائب اور وہ تکلیفیں جو زمانے کی وجہ سے انسان پر، وقت کی وجہ سے انسان پر آتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر صاحب جلالین نے الدوائرہ کہہ کر جو ہے ایک تفسیر کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا ہے کہ منافقین مسلمانوں کے اوپر حوادث اور آفات کا انتظار کرتے رہتے تھے کہ ہوتا کیا ہے، ان میں فیصلہ کیا ہوتا ہے، جبکہ اصل معاملہ منافقین کا یہ تھا جو کہ دوسرے مفسرین نے بیان کیا ہے اور قرآن کے اور مضامین میں بھی اس کا ملتا ہے کہ ان کی حالت مختلف ہوتی تھی کہ جب اگر مسلمان جس وقت فتحیاب ہو جاتے تو ان کی طرف ہو جاتے، اور اگر کافر فتحیاب ہو جاتے تو پھر ان کی طرف ہو جاتے۔ یعنی فیصلے کا انتظار نہیں کر رہے تھے بلکہ حالت مختلف ہو رہی ہوتی تھی ان کی۔ فإن كان لكم فتح، اگر تمہارے لیے فتح ہو، ظفر وغنیمت، یعنی کامیابی مل جائے اور مال غنیمت مل جائے اللہ کی طرف سے، قالوا لکم، تو یہ تم سے کہتے ہیں الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، فی الدین بالجہاد، دین کے معاملے میں ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تو مسلمان تھے۔ بالجہاد صورت کیا تھی کہ ہم نے جہاد کیا تمہارے ساتھ، ہم تو جہاد میں تمہارے ساتھ شریک تھے۔ فاعطونا من الغنیمت، تو ہمیں غنیمت لا کے دو، ابھی ہمیں بھی عطا کرو غنیمت۔ وإن كان للكافرین نصیب، اور اگر کفار کے لیے کچھ حصہ ہو، من الظفر علیکم، تمہارے خلاف کامیابی کا، یعنی تمہارے خلاف کامیاب ہو جائیں۔ ایک نقطہ جو مفسرین نے یہاں پر بیان کیا ہے
کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتح من اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور کفار کے لیے نصیب کا لفظ استعمال کیا ہے. تو فتح من اللہ، مسلمان جب جہاد میں کامیاب ہوتے ہیں تو دنیاوی کامیابی بھی ہے اور اخروی کامیابی بھی ہے. اور یہاں پر نصیب یعنی تنوین سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا حصہ تمہارے خلاف جو کامیابی کا ملتا ہے. اور یہ من الظفر علیکم میں صاحب جلالین نے تفسیر بھی جو بیان کی ہے تو اس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی کامیابی تمہارے خلاف جو ان کو ملتی ہے وہ دنیا کی ہی ہوتی ہے. تو قالوا لهم، تو یہ ان کافروں سے کہتے ہیں، الم نستحوذ نستولی علیکم، الم نستحوذ علیکم نستولی علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ چکے تھے، ونقدر علی اخذکم وقتلکم، ونقدر علی اخذکم وقتلکم، کہ تمہارے پکڑنے اور تمہارے قتل پر کرنے پر ہم قادر قدرت رکھتے تھے ہم، فابقینا علیکم، لیکن ہم نے تمہیں باقی رکھا، نہ تمہیں ہم نے پکڑا اور نہ تمہیں ہم نے قتل کیا. کفار کو یہ اس طرح کہتے ہیں، یعنی ہم نے تم پر رحم کیا. ابقا اعلیٰ جب آتا ہے، ابقا کے صلے میں اعلیٰ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی کی رعایت کرنا، اس پر شفقت کا معاملہ کرنا. ونمنعکم من المؤمنین، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں لیا. وَأَلَمْ کہہ کے صاحب جلالین نے اشارہ کیا کہ نمنعکم کا عطف ہے نستحوذ علیکم کے اوپر، ان یظفروا بکم بتخذیلہم ومراسلتکم باخبارکم فلنا علیکم المنت. یظفروا بکم یعنی تمہیں کامیابی دلا دی، یعنی کیا ہم نے تمہیں بچایا نہیں کہ وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں، وہ تمہارے اوپر مومنین تمہارے اوپر غالب آ جائیں، کامیابی حاصل کر لیں. یہ بکم کی کم ضمیر جو ہے نا مومنین سے بدل ہے، وہ یہ ان یظفروا جو ہے مومنین سے بدل ہے کہ وہ مومنین تم پر غالب آ جائیں اور کامیابی حاصل کر لیں. کیا ہم نے تمہیں اس چیز سے نہیں روکا ان کے غالب ہونے سے، بتخذیلہم ان کی مدد کو ترک کر کے، کہ ان کے ساتھ مدد کرنے کو ہم نے چھوڑ دیا. اور تو غزوہ احد میں منافقین نے مدد نہیں کی تھی مسلمانوں کی اور ان کا ساتھ دیا تھا. ومراسلتکم باخبارہم، اور تمہارے پاس ان کی خبریں پہنچا کر، اور تمہارے پاس ان کی خبریں پہنچا کر اور ان کی مدد چھوڑ کر ہم نے انہیں تمہارے اوپر کامیاب ہونے نہیں دیا. فلنا علیکم المنت، پس ہمارا تو تم پر بڑا ہی احسان ہے. تو ہم نے تم پر بڑا احسان کیا یہ سب کچھ کر کے کہ مومنوں سے تم کو بچا لیا، مسلمانوں سے تم کو بچا لیا، اس لیے جو تمہیں ابھی مال غنیمت ملا ہے وہ اس میں سے ہمیں بھی دو. فاللہ یحکم بینکم وبینہم یوم القیامت. قال تعالی، آگے ارشاد باری تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، اور بینہم تمہارے درمیان ان کے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. بأن یدخلکم الجنت، فیصلہ کیسے ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، ویدخلہم النار، اور ان کو جہنم میں داخل کریں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اہل ایمان کے خلاف کوئی راستہ نہیں دیں گے. ای طریقم بالاستیصال، یعنی انہیں بالکل ختم کرنے کا راستہ نہیں دیں گے. کفار کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ ایسا راستہ مہیا نہیں کریں گے کہ جس سے مومنین کا، مسلمانوں کا استیصال ہو جائے. اور یہ صاحب جلالین نے ایک اشکال کا جواب بھی دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی بھی مسلمانوں پر پوری طرح غالب نہیں کریں گے. جبکہ یعنی مطلق نفی کر دی کہ کبھی غلبہ نہیں ہوگا، جبکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر کفار کا تسلط ہوتا ہے، کفار غالب ہوتے ہیں. تو طریقا بالاستیصال کہہ کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ بالکل یا ختم کر دینے کی سبیل اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہے. یعنی بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ کفار غلبہ پا کر مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوگا اور ایسا کبھی ہوا بھی نہیں ہے. اور ایک جواب اس کا اور بھی ہے جو کہ علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول میں ملتا ہے کہ یہ جو فاللہ یحکم بینکم یوم القیامت کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے خلاف کافروں کو کوئی راستہ نہیں دیں گے، یعنی قیامت کے دن، کہ قیامت کے دن کفار جو ہے جہنم میں جائیں گے اور مسلمان جنت میں جائیں گے. آگے دیکھیے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بلا شبہ منافق لوگ چال بازی کرتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ،
بے شک منافقین چال بازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چال کی سزا ان کو دینے والے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، صرف لوگوں کو دکھلاتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر بالکل مختصر۔ جن آیات میں منافقوں کی دھوکہ دہی کا بیان ہے کہ منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کہ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے چالے چلتے ہیں، یعنی جو ان سینوں میں ان کی چیز چھپی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نفاق کو جو دل میں چھپایا ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں، اس مکاری کو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، تو یہ دھوکہ دینے سے ان کے نفاق کی طرف اشارہ ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ صورت کیا ہے؟ بِإِظْهَارِهِمْ خلاف ما ابطنوه من الکفر، کہ وہ ظاہر کرتے ہیں اس کے برخلاف جو انہوں نے چھپایا ہے ان سینوں میں، کفر جو انہوں نے سینوں میں چھپایا اس کے برخلاف ظاہر کرتے ہیں۔ تو خداع کی صورت کیا ہے کہ سینوں میں انہوں نے کفر کو چھپایا ہوا ہے اور اسلام کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیدفعوا عنہم احکامہ الدنیویہ، تاکہ دفاع کر سکیں اپنی دنیاوی احکام سے، یعنی ان کے اوپر کفار والے احکام نہ لگے، کفر کے احکام ان کے اوپر نہ لگے، کہ جو کفر کے احکام ہے کہ مسلمانوں سے ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے، تو یہ کیوں خداع کرتے ہیں، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، نفاق کیوں کرتے ہیں، اسلام کو ظاہر کر کے کفر کو کیوں چھپاتے ہیں، تاکہ کفر والے احکام ان کے اوپر نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ انہیں میں دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ای مجازیہم علی خداعہم، یعنی ان کے فریب دہی کے عوض میں ان کو سزا دیتے ہیں، ان کی سزا ہوتی ہے ان کی فریب دہی جو فریب کرتے ہیں، خداع کرتے ہیں، اس کی عوض میں فیفتضحون فی الدنیا، تو دنیا میں وہ رسوا ہوتے ہیں۔ باطلاع اللہ نبیہ علی ما ابطنوہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اطلاع دے کر جو ان کے باطن میں چھپا ہوا ہے، جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، تو دنیا میں کس طرح رسوا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں منافق ہے، نمبر ایک، اور دوسرا ہے کہ وَيُعَاقِبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ اس پر ایک سوال ہوتا ہے جو بالکل پہلے سے پارے کے شروع میں یخادعون اللہ الذین آمنوا وما یخدعون کے اوپر بھی ہوا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھوکے کی نسبت کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دیں گے۔ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ مشاکلتاً فرمایا کہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دینے والے ہیں، یعنی جیسے فرمایا کہ ان منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو مشاکلتاً فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ دھوکہ دینا ممکن تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کا دھوکہ دینا ممکن تو نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض دھوکہ دیا جاتا، ایسی حرکت ہوتی تو یہ ایسا کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر اس طرح کرتے ہوئے اذا قاموا الى الصلاة، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مع المؤمنین، مومنین کے ساتھ، قاموا کسالا، تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، متثاقلین، بوجھل ہو کر۔ تو یہ کسالا جو ہے یہ کسلن کی جمع ہے، اور اس کے معنی سستی اور کاہلی کے ہوتے ہیں۔ اس کی تفسیر متثاقلین سے کی ہے، متثاقل کی جمع ہے، اس کے معنی بھی یہی ہے، بوجھل ہونا، زمین سے نہ اٹھ پانا۔ اور جب انسان سست اور کاہل ہوتا ہے تو اس کو زمین سے اٹھنے میں اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے اور بڑے تکلیف کے ساتھ اٹھتا ہے، تو اس لیے متثاقلین سے تفسیر کر دی، معنی ایک ہی ہے۔ یراؤون الناس بصلاتہم، لوگوں کو دکھلاتے ہیں محض اپنی نمازوں کے ذریعے، ولا یذکرون اللہ، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یصلون، اللہ کا ذکر سے مراد یہاں پر نماز ہے کہ نماز نہیں پڑھتے وہ، الا قلیلا، مگر تھوڑی سی، ریاء، وہ بھی دکھلاوے کے لیے، تو ریاء مفعول لہو ہے، یعنی دکھانے کے لیے، جو تھوڑی سی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، جو کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، مذبذبین تذبذب میں ہیں کفر اور ایمان کے درمیان، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرف ہے اور نہ ان کافروں کی طرف۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ فلن تجدہ، آپ نہیں پا سکتے اس کے لیے
ہدایت کا کوئی راستہ. جی مذبذبین مترددین تردد میں ہیں، یعنی نفس و شیطان نے ان کو تردد میں ڈالا ہوا ہے. بین ذالک اس کے درمیان، کس کے درمیان؟ مشاہدے کے بیان الکفر والایمان، کفر اور ایمان کے درمیان تردد میں ہے، درمیان میں ہے. لا منصوبین نہ منصوب ہے الہ اولئک الکفار، نہ کفار کی طرف منصوب ہے کہ ان کی نسبت کفار کی طرف کی جائے. ولا الہ اولئک اور نہ ان کی طرف، کن کی طرف؟ مومنین کی طرف، نہ مومنین کی طرف منصوب ہے. ومن یضللہ اور جس کو اللہ گمراہ کرے، جی مفعول بہ کا محذوف نکالا ہے. فلن تجد لہ سبیلا الی الہدی، تو آپ ہدایت کی طرف کوئی بھی راستہ ہرگز نہیں پا سکتے. جی اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ کسالہ کس کی جمع ہے؟ اس کا معنی بھی بیان کرنا ہے اور اس کی یعنی لغوی تحقیق بھی آپ نے کرنی ہے. کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.